بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائی اور بچوں، یہ ذکر کی مجلس ہے، اور ذکر کی مجلس اور اصلاحی مجلس بھی ہے، اور بیانات امت کے اندر مسلمانوں کے سامنے دو قسم کے بیانات ہوتے ہیں. ایک بیانات وہ ہوتے ہیں جن کے اندر علماء اپنے دور کے اندر مسلمانوں کے اندر جو کمزوری محسوس کرتے ہیں دین کے حوالے سے، دین پر چلنے میں، ان کو بیان فرماتے ہیں تاکہ مسلمان بیدار ہو جائیں اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. اسی طرح سے اہل اللہ کے بیانات بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس کا حل بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ کمزوری انسان کے اندر محسوس ہو رہی ہے تو اس کمزوری کو دور کیسے کیا جائے، تاکہ وہ آدمی اس کمزوری کو دور کرنے کا جب آدمی نسخہ لے کے اٹھے گا تو اس کے لیے اس کو عمل کو آسان ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا. اور اگر محض بات سن لی جائے اور بات سننے کے بعد طریقہ کار کا پتہ نہ ہو کہ اس کو میں کیسے حاصل کروں، تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پھر غافل ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے اس چیز کو. تو یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری کا تذکرہ فرمایا، لیکن انعامات اس کے اندر زیادہ ہیں اور ذمہ داری جو ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے. اور اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے دنیا کی زندگی کے اندر، زندگی کو اس طرح سے گزارنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا طریقہ بتایا. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور محنت کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. کوشش میں لگے رہو، اپنی زندگی میں سست نہ پڑو، جس قدر ہو سکے کوشش کرو کہ اپنا ہر کام اس بھیجے ہوئے دین کے مطابق کرو. پانی بھی پینا ہو، کپڑے بھی پہننے ہوں، گفتگو بھی کرنی ہو، رہنے کا طریقہ اور دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ، ہر چیز میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو. کسی کو ہلکا نہ سمجھو. اور کیوں نہ سمجھو؟ اس لیے کہ میں نے کسی چیز کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. اس میں یہ ساری چیزیں جو طریقہ زندگی میں نے تمہیں بتایا ہے، یہ طریقہ زندگی جو ہے یہ تمہاری عادتوں اور فطرتوں کے مطابق ہے. یہ دوسری جگہ فرمایا. لیکن اور جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کریں گے یا اس کی کوئی فرما برداری کریں گے تو اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں آخرت کے اندر ہوگا. یہ ہمیں اپنے دین کی خوبصورتی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں جو دین کے خلاف ہو تو اس کا اثر میرے جسم کے اوپر اور میری روح کے اوپر ایسے ہی پڑتا ہے جیسے میں کوئی غلط غذا کھا لوں. آپ اس کو اس طرح سمجھیں، جیسے انسان غلط غذا کھا لے تو غلط غذا کھانے کے ساتھ ہی اس وقت تو نہیں، لیکن بعض دفعہ اگر کوئی کڑوی چیز کھائے گا تو فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، کڑواہٹ محسوس کرے گا. اسی طرح سے جو دین کے وہ احکامات ہیں جن کے کرنے کا ہمیں تاکید کی گئی ہے، جن کو ہم بعض دفعہ زندگی میں ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، یعنی اگر ہم نہیں کریں گے کون سا فرض واجب ہے. تو جب ہم کسی سنت کو چھوڑتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو چھوڑتے ہیں، یا شریعت کے اندر وہ احکامات جن کے ساتھ مستحب کا لفظ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، یہ اعمال، یہ کام دین کے اندر، جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو گویا ہم ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کوئی بہت طاقتور غذا کھانی تھی اور ہم نے اسے کوتاہی کر لی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ جب کوئی آدمی کسی کے مزاج کے خلاف اس سے بات کرے
گالی دے تو گالی دینے کے بعد آپ کے روح اور جسم کے اندر فوراً کوئی تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں سن کے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ کہے گا میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے آپ کے منہ میں تو کچھ بھی نہیں ڈالی، تو آپ کے یہ رنگ کیوں بدلنے لگ گیا؟ تو جب جس طرح سے الفاظ، یہ میں نے ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے دوسرے آدمی کی غلط بات سن کے میرے رنگ کے اندر اور میری طبیعت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے میں کوئی غلط غذا کھا لوں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ غلط غذا کھانے سے بھی تو اس کا ریئیکشن مجھے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آسانی کے لیے سمجھیں کہ شریعت کا ہر فرض، واجب، سنت اور مستحب کو ایک غذا اور دوا سمجھیں آپ، اور ہر حرام، ہر مکروہ تحریمی، ہر مکروہ تنزیہی کو اپنے لیے ایک زہر سمجھیں، کہ جیسے آپ وہ جس کو سب لوگ زہر کہتے ہیں کہ یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے، تھوڑی یا بہت، تو یہ شریعت کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس لیے کوشش میں لگے رہو، کسی چیز کو بھی چھوڑنے کو، کسی چیز کو ہلکا سمجھ کے نہ چھوڑ دو۔ ترغیب دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ تم پر اللہ نے جو انعامات کیے ہیں وہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور تنگی کا مطلب ہے کہ دین کے کسی حکم کو کرنے میں تمہیں بظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ تم نے اپنے ماحول کی وجہ سے اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں۔ کسی علاقے کے اندر اگر نمک کو لوگ چینی سمجھ کے کھانا شروع کر دیں، نمک کا نام چینی رکھ لیں کسی علاقے کے لوگ، پھر وہاں پر اگر کوئی آدمی باہر سے چینی لے کر کے آئے اور وہ آ کر کے ان کو بولے کہ بھئی یہ جو تم چیز کھا رہے ہو اس کو چینی نہیں کہتے، اس کو چینی کہتے ہیں، تو چکھنے کے بعد وہ ان کو چینی کے مقابلے میں، چینی نمک کے مقابلے میں مزیدار لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ لیکن وہ کہیں گے بھئی ہم تو چینی اس کو سمجھتے تھے، تو یہ تو نمکین چیز تھی۔ تو شریعت کے احکامات بھی جب تک انسان چکھتا نہیں ہے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتا، اس وقت اس کی خوبصورتی اور اس کی آسانی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کے کسی حکم کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی کہ اس کو کرنے کے لیے تمہیں کوئی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی تمہیں چلنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری اپنی ماحول جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ماحول کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری عادت کو تبدیل کرنا، یہ عادت کی تبدیلی کی وجہ سے تنگی محسوس ہوتی ہے، شریعت کے حکم میں تنگی نہیں ہے۔ اس کی آپ ایسے مثال سمجھ لیں، ایک آدمی کو ساری زندگی کسی نے بتایا نہ ہو کہ بھئی چیز جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے لی دی جاتی ہے، یا کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانی پینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، سیدھے ہاتھ سے کسی کو چیز دینا، سیدھے ہاتھ سے کسی کو چیز لینا، اس کے اندر میں نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی اور اس کا بہت فائدہ ہے تمہارے لیے۔ اب کوئی آدمی ساری زندگی بائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ سے لے، بائیں ہاتھ سے پانی پیے، اب جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ طریقہ میری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے اور دین کا طریقہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے لینے دینے میں ہے، تو اب وہ اس کو یہ اپنے ہاتھ کی تبدیلی کے لیے جو وقت لگے گا اس کے اندر وہ تنگی محسوس کرے گا۔ اس کی ایک عادت بن چکی ہوگی بار بار ایک کام کو غلط طریقے سے کرنے کی، جب اس کو وہ صحیح کرنا چاہے گا تو وہ صحیح کرنے میں جو اس کو وقت لگے گا، اصل میں وہ وقت اس کو تنگ کرے گا، اس کی تنگی اس کو محسوس ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ جب وہ اس عمل کو کر لے گا تو اس عمل کو کرنے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ نہیں، یہی طریقہ کار اصل میں ٹھیک تھا، وہ پہلے والا طریقہ جو تھا وہ غلط تھا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان نعمتوں کے اندر ایک تو یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ دیا ہے کہ یہ جو طریقہ تمہیں دین کا ہر عمل بتایا گیا ہے، یہ تمہاری بالکل مزاج کے مطابق ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس کے اندر کوئی چیز بھی تمہاری طبیعت اور مزاج کے خلاف نہیں ہے کہ تمہیں تنگی محسوس ہو، اور اس لیے بھی کی کہ تمہیں اس کا جو فائدہ پہنچنا ہے وہ یہ کہ پچھلے ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے گروہ میں سے ہو تم۔ گویا یہ ایک مزید نعمت بتائی کہ جتنے طریقے زندگی گزارنے کے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو پیغمبر آئے تھے ان کو جو میں نے شریعتیں دی تھیں، تو ان شریعت کے ان سارے احکامات کو اب میں نے اکٹھا کر دیا اس تمہارے لیے اس آخری شریعت کے اندر۔
تو گویا تم جب عمل کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے کسی مسئلے کے اوپر تو تم ایسے سمجھو کہ تم نے 1,24,000 پیغمبروں کے طریقے پر عمل کیا. یہ انعام دلوایا کہ ایک تو یہ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے, کر کے دیکھو تو پتہ لگے گا کہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. دوسرا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کہنا تو اپنے نبی کا مان کر کے اس پر عمل کرو گے, اور اس کا ایک انعام تو تمہیں خود ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ تنگی نہیں ہے, تو جب تم عمل کرتے چلے جاؤ گے تو تمہیں تنگی کی بجائے آسانی اس کے اندر لگنے لگ جائے گی. ایک پیغمبر تھے, وہ صبح جب رات کو خواب میں یا ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی بھیجی کہ بھائی کل صبح تمہیں جو چیز بھی نظر آئے اس کو کھا لینا. وہ جب صبح اٹھے تو ان کو پہاڑ نظر آیا, بہت اونچا پہاڑ تھا. چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے اس کو کھانے کا حکم ہے. وہ پہاڑ کھانے کے لیے چل پڑے پہاڑ کی طرف. جیسے جیسے وہ پہاڑ کے قریب ہوتے چلے گئے تو وہ پہاڑ کا قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا خود ہی, اور جب وہ بالکل پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو پہاڑ غائب ہو چکا تھا. وہاں پر ایک گرم گرم حلوے کا تھال پڑا ہوا تھا, انہوں نے اس کو کھا لیا. بعد میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا, اس میں کیا حکمت اور فائدہ تھی, مجھے کیا بتایا گیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ اصل میں ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس کے, کیونکہ وہ اس کا عادی نہیں ہوتا اس حکم کا, وہ کسی اور طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہ یقیناً اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان کی طبیعت اصل میں اس کو اس کی عادی نہیں ہوتی, اس لیے اس کو پہاڑ سمجھتی ہے. لیکن جب وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ یہ تو میرے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے, 70 ماؤں سے زیادہ میرے اوپر مہربان ہے, تو اس نے اگر کوئی حکم بھیجا ہے, میں نے کوئی جرم تو کیا نہیں, تو اس حکم کے اندر یقیناً کوئی میری بھلائی اور فائدہ ہوگا. جب وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے, اور جب اس حکم کو پورا کرنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ حکم اس کے لیے ایسا ہی لذیذ ہو جاتا ہے جیسے کہ گرم گرم حلوے کی پلیٹ. عادت بدلنے میں اصل میں ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے, یاد رکھیے. تو اس لیے ایک انعام یہ دیا کہ بھئی تم جب عمل کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر, تو اس طریق پر عمل کرنے کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا سمجھو کہ تم نے پچھلے تمام انبیاء کو جو دین دیا گیا تھا اس دین کے اندر اگرچہ یہ احکامات نہیں بھی تھے, لیکن تم نے ایسا سمجھو کہ تم نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے دین پر عمل کر لیا, اگرچہ تم نے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کسی ایک ہی طریقے کے اوپر کیا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی, اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بعض احکامات انسان کی فطرت کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو انعامات نصیب فرماتے ہیں, میں ان کا صرف تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو, یہ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے کسی بھی درجے میں جب انسان اس کی قدر کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات تو دیے ہماری ذات کے لیے, کچھ احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد لوگوں کے لیے. دیکھو تمہارے ارد گرد کچھ لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ بیان کیا کہ ان کے اندر سب سے زیادہ ذی وقار اور قابل عزت وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مجھ سے میری نافرمانی سے بچنے والے ہیں, جن کو متقی کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی میں عزت دیتا ہوں تب سب سے زیادہ ان لوگوں کو جو میری نافرمانی سے سب سے زیادہ بچتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ بتایا کہ تم بھی ان کو عزت دو, اس لیے کہ میں ان کو عزت دیتا ہوں. علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماء جو میں نے جن کو اپنے دین کا وارث بنایا ان کو میں نے اپنے لیے چنا. کس لیے چنا؟ کہ یہ میری چوائس تھی, میرا خیال تھا, میرا اپنا ذاتی پسند تھی کہ میں فلاں آدمی کو اپنے نبی کے دین کا وارث بناؤں. تو ہمیں احکامات کے علاوہ شریعت نے یہ بھی بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی ذات کی حد تک پورا نہیں کرنا, بلکہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں کو بھی ہم نے وہ عزت دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں. اسی طرح سے وہ رشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دین پر عمل کرنے میں جو لوگوں کے ساتھ سلوک اور رویہ اختیار کرنا ہے تو وہ بھی میرا حکم سمجھتے ہوئے کرو گے تو تم اس کا فائدہ دیکھو گے کہ لوگ کس درجے تمہارے اس حکم کو پورا کرنے میں میری طرف سے تمہیں کتنی راحت اور سکون پہنچے گا. چند واقعات میں اس کے لیے سمجھاتا ہوں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ یہ تو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے, انسانوں کے ساتھ رشتہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے دائرہ وسیع کر دیا ہمارے دین کا اور پوری کائنات کے بارے میں فرمایا کہ یہ ساری کائنات جو ہے
اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین وہ شخص ہے جو میرے کنبے کے ساتھ اچھا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی بڑے بادشاہ کے یا کسی دنیاوی اعتبار سے کسی صاحب مرتبت کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو گویا آپ نے، اور اس کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے فلاں میرے رشتہ دار کے ساتھ، فلاں گھر والے کے ساتھ سلوک کیا، تو وہ بھی اس کو اپنی عزت ہی سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر، ہماری زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے وہ تمہاری کچھ چیزیں تو تمہاری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی جب تم عزت ان کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جو میں نے تمہیں سلوک کرنے کا کہا ہے، تو یہ سلوک اگرچہ تمہیں پسند نہیں آئے گا شروع میں، کیونکہ اگر تم اس کے عادی نہیں تھے تو تمہیں ان کے ساتھ وہ رویہ اور سلوک اختیار کرنا مشکل لگے گا، لیکن جب تم میرا حکم پورا کر کے اس کو سلوک کو ان کے ساتھ وہ رویہ، وہ طریقہ ان کے ساتھ برتاؤ کا اختیار کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ وہ صرف نہ تمہارے اوپر آسان ہو گیا بلکہ میری بہت زیادہ خوشی اور رضامندی اور پسندیدگی کا سبب بن جائے گا۔ اس کے لیے تاریخ کے اندر چند واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو آتا ہے وہ اس عورت کا، فاحشہ عورت کا، جس عورت نے جو گناہ کے اندر مبتلا رہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ زندگی کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کو جو کتے کی شکل میں تھی اس کو اس نے پانی پلایا۔ تو جب اس کو اس نے پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ رویہ اس لیے پسند آیا کہ اس نے میری مخلوق، میرے کنبے کے فرد کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا ہے جو بظاہر میرا حکم تھا، لیکن اس نے اور کہنا تو نہیں مانا، مگر اس ایک حکم کی میری اتنی قدردانی کی، جس قدردانی کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوئے کہ اس کی تمام کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ دوسرا واقعہ آتا ہے ملکہ زبیدہ کا، جو عرب کے ملک کی ملکہ تھی، تو اس نے بہت خدمت کی حاجیوں کی اور عرب کے لوگوں کی بڑی خدمت کی اس نے اپنی حکمرانی کے دور میں، لیکن ایک مرتبہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مجھے بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ انہیں پوچھا کہ انعام و اکرام کس سبب سے تمہیں کیا کیا ملا؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میں نے بہت خدمت کی تھی، لیکن انعام و اکرام اس سبب سے ملا کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی اور میرے کھانے کا وقت پورا ہو گیا تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا بھی میرے سامنے تھا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے اذان کا جواب دینے کے لیے اپنی بھوک کو اللہ کی خاطر روکا، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا کہ چونکہ میں نے اس کے ایک حکم کو مانا اور اس کے ایک حکم کو عزت دی میں نے، جس کا سبب یہ ہوا کہ میں نے اپنی خواہش کو روک لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اذان کا جواب دینے کے لیے، اس کی عزت کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اذان کا جواب دینے کی وجہ سے بخش دیا کہ تم نے اپنی بھوک کو میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربان کیا۔ اسی طریقے سے یہ واقعہ آتا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کے اندر آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور بڑے عالم بھی تھے۔ ان کا واقعہ بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ تفسیر لکھ رہے تھے یا کوئی کتاب لکھ رہے تھے، تو آپ نے جب دوات قلم بھگویا اور اس کے اندر وہ دوات سیاہی جو تھی اس کے اندر لگ گئی، تو اسی وقت ایک مکھی آ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور مکھی نے وہ دوائی جو تھی، وہ جو دوات تھی، وہ اس نے چوسنا شروع کر دی۔ تو حضرت کو خیال آیا کہ غالباً یہ مکھی پیاسی ہے، اس وجہ سے یہ دوات پی رہی ہے، تو آپ نے اپنا قلم روک لیا، اور قلم روکنے کے بعد جب وہ مکھی دوات پینے کے بعد اڑ گئی، پھر آپ نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو خواب میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات کسی سے ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی میں نے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ادا اللہ تعالیٰ کو مجھے پسند آئی جب میں نے مکھی کو اس کی پیاس بجھانے کے لیے اپنا قلم روک لیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے ایک حکم کی قدر کی جس کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا، اور باقی سارے اعمال جو تھے وہ میں نے تیرے قبول کیے۔ اسی طریقے سے یہ ہندوستان کا ایک واقعہ آتا ہے جس کے اندر ایک دیہاتی آدمی شہر گیا پہلی مرتبہ،
اور وہاں پر تھے تو وہ مسلمان، لیکن اس کو دین کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہاں اس کو جا کر کے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی کتاب بھی اتاری ہے۔ کسی تقریر کو سن کے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو تو پتہ نہیں تھا، تو اس نے کسی عالم سے کی تقریر میں یہ بات سنی کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے عالم سے پوچھا کہ یہ اللہ کی کتاب کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا کہ یہ بازار سے ملتی ہے، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو اس نے باقی سودے لینے کی بھی ضرورت محسوس کی تھی، آیا تو وہ سودے لینے کے لیے تھا، لیکن اس نے قرآن مجید خریدا اور پھر واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا، اپنی بیوی کو جا کے خوشی سے اس نے بتایا کہ دیکھو میں اللہ کی کتاب لے کر کے آیا۔ اس کی بیوی کو بھی علم نہیں تھا اس بات کا۔ وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے، کافی دیر تک اسی خوشی کے اندر انہوں نے رات گزار دی۔ جب سونے کا وقت آیا تو غریب آدمی تھے دونوں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب اس کتاب کو رکھے کیسے، کیونکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کے میں نے عالم سے یہ تو پوچھا نہیں تھا کہ اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کی کیسے عزت کرنی ہے۔ تو اس نے میاں بیوی دونوں نے مشورہ یہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک آدمی، شوہر کہنے لگا کہ آدھی رات تم اس کو اپنے سر پہ رکھ کر کے کھڑی رہو، آدھی رات میں اس کو اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا ہوں، پھر صبح جا کر کے مسئلہ پوچھیں گے کہ اس کو کیسے رکھنا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو عزت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ صبح دونوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام جاری تھا، یعنی وہ دونوں قرآن مجید پڑھنے کی اہلیت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ جو اہل اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق قائم کیا جاتا ہے، یہ ایک ایک حکم، میں یہ واقعات سنانے کا منشا اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ سارے احکامات جو ہیں یہ دین کے اندر کسی نہ کسی موقع کے اوپر ان میں سے کسی نہ کسی حکم کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا کہ جب یہ واقعہ تمہاری زندگی میں پیش آئے تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی ہوگی، خود سوچئے۔ تو اہل اللہ کی صحبت میں جو نعمت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نعمت ملتی ہے کہ جب یہ ایک چھوٹے چھوٹے احکامات کو، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی درجے میں بھی ہماری نظر میں یہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک اپنے حکم کو پورا کرنے کے اوپر اتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے احکامات جو ہیں شریعت کے، ان کے اوپر عمل کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا کچھ عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ جو سوچ ہے، یہ سوچ اہل اللہ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں دین کی قدردانی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اور تمہیں اتنا بڑا انعام دیا کہ تم عمل تو کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دین کے اوپر، ایک مسئلے کے اوپر، لیکن تمہیں میری خوشی کا اندازہ اس سے کر لو کہ میں تمہیں تمام انبیاء کے دین پر عمل کرنے کے برابر تمہیں اس کا اجر عطا کر دوں گا۔ حالانکہ مسئلہ تو تم نے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی اور انعام کے طور پر اس امت کو یہ عطا فرمایا۔ تو اہل اللہ کی صحبت کے اندر اصل میں یہ جو وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے اندر کوئی تنگی نہیں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی، کیونکہ ہم اس وقت ہم جس حالت میں دین پر عمل کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے احکامات ہم دین پر عمل کرتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ یہ غالباً ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، ہمیں ان پر عمل کرنے میں مشقت پیش آتی ہے، اور کئی اعمال ایسے ہیں جن کو ہم عادت کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی احکامات ایسے ہیں جن احکامات کو ہم کرتے ہوئے ہمیں کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور بڑے عرصے تک ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے ان احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو یہ حکم ہے کہ میں نے تمہارے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی اور ہمیں تنگی محسوس ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس حکم کو سیکھنے کے لیے ان لوگوں کی صحبت نہیں اٹھائی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے کے بعد اس حکم کی حقیقی شکل اور صورت دیکھ لی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں تو فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا اس دین کے اندر میں نے کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے لیے، لیکن ہمیں تنگی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی عادت کے خلاف اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو عادت کے خلاف جب کوئی چیز کی جاتی ہے اور پھر اس کا آگے اندازہ نہ ہو کہ اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے، اور مقصد بھی یہ ہو کہ دنیا میں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، آخرت کے اندر فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی طبیعت کے اندر سستی اور غفلت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے ہر طریقے کو جو بھیجا تمہاری طرف،
اس کے اندر میں نے خوبصورتی رکھی ہے۔ تو اب یہ اہل اللہ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو ایک تو یہ نعمت ملتی ہے کہ وہ دین کا ہر عمل جب وہ ان کی صحبت میں رہ کر دین پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے تو اس کو ہر عمل شریعت کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ آسان کوئی طریقہ نہیں۔ دوسری نعمت اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ اس طریقے کو کوئی اس وجہ سے ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کرتا ہے اور پھر اس کو نہیں چھوڑتا کہ اس کو وہ طریقہ تمام باقی طریقوں سے جن پر وہ پہلے عمل کر رہا تھا اس سے زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کو خوبصورت لگنے لگ جائے گا تو پھر اس کے لیے اس عمل کو چھوڑنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میرے حضرت بھی دیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اور نماز کو بڑا تکلیف دہ عمل سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت اس کو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے گرمی سردی ہر موسم میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا ہے، تو وہ اس کو مشکل لگتا تھا۔ لیکن جب وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے، بے شک اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ یہ فرض ہے میں نے اس کو ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حکم کے اوپر کے حوالے سے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتے ہیں کہ اس حکم کو کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ حکم میں نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وجہ سے نمازی جس کو نماز کی عادت ہو جائے، اس کو جب نماز کا چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے اگرچہ پہلے پڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن جس کو نماز کی عادت ہو جائے اس کو نماز کا چھوڑنا پہلے سے زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس آدمی کی پہلے داڑھی نہیں تھی، داڑھی کٹاتا تھا، لیکن جب اس نے داڑھی رکھ لی تو داڑھی رکھنے کے بعد اگرچہ اس کو یہ مسئلہ تو سمجھ میں نہ آیا کہ داڑھی تو اس نے حکم سمجھ کے رکھی، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی ایک چیز اس کے دل میں یہ بٹھا دی کہ اب اس کو میں نے کٹانا اس میرے لیے بہت زیادہ مشکل اور اذیت کا سامان ہے۔ اس لیے داڑھی رکھنے والا آدمی کو جب یہ کہا جائے کہ تم اس کو کٹا دو تو اگرچہ داڑھی رکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن کٹانے کا جب اس کو کہا جائے تو وہ اس کو اس سے زیادہ مشکل کام لگے گا۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پہلے دین کا پر عمل کرنے میں تنگی محسوس ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اس کی تنگی اس طرح سے اٹھا لی کہ جب اس پر عمل کر لیا تو پھر محسوس ہوا کہ اس کے اندر تو کوئی تنگی نہیں تھی۔ تو یہ تنگی دور ہو جاتی ہے پہلے درجے میں تو ہر اس شخص کے اوپر جو دین کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کر لیتا ہے، پھر اس کے خلاف کرتے ہوئے اللہ اس کو یہ نعمت دیتے ہیں کہ اس کے خلاف طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو اس وقت تنگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اگرچہ وہ اس نے زبردستی ہی اختیار کیا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس پر عمل کرتا رہے اور اس عمل کے آگے اندر مزید ترقی ڈھونڈے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ حکم کیوں دیا تھا، کیا مجھے تکلیف میں مبتلا کرنا مقصد تھا یا کوئی اور فائدہ اس کا دنیا میں پہنچانا تھا، اس وقت اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر حکم کے اندر وہ طریقہ ایسا خوبصورت رکھا ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو طریقہ تھا وہ نہ صرف یہ کہ صورت کے اعتبار سے بدصورت تھا بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی بدصورت۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیجئے، 2 آدمی ملاقات کرتے ہیں مسلمان، اس کے جو طریقہ دین کے خلاف 2 آدمیوں کی ملاقات کا ہے، اس میں ایک طریقہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے دور سے ہاتھ ہلانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا تو شعار ہے نہیں، ہم دور سے کسی کو دیکھ کر کے ہاتھ ہلا دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس لیے کر لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کرنی ہو تو ہم اس کے قریب چلے جائیں اور قریب جانے کے بعد ہم اس سے ہاتھ ملا لیں صرف، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک ہاتھ وہ آگے کرے ایک ہاتھ میں آگے کروں، یہ بھی ایک طریقہ ہے ملاقات کا۔ لیکن یہ طریقہ بھی ہماری فطرت کے اور ایسا خوبصورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ بھئی اس سے کوئی اور بہتر ملاقات کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ، ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 آدمی ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کو ایسی دعا دیں کہ ایسی دعا وہ ساری زندگی بھی سوچتے رہیں، تو ایسے کلمات کسی کو اس سے زیادہ خوبصورت اور بہترین کلمات نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم، کیا مطلب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ظاہری طور پر باطنی طور پر، دنیا کا جو سامان اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ سارے کا سارا باقی اور سالم رہ جائے، یہ ہے السلام علیکم کا مطلب، اور اس کا بدلہ تمہیں آخرت کے اندر جو ملنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کو سلامت رکھے۔ اب یہ السلام کے اندر بظاہر تو یہ 2 لفظ ہیں السلام علیکم، لیکن اس سلام کے اندر جو
جو الفاظ کا ایکسچینج ہوا، الفاظ ایک دوسرے کو کہے گئے، وہ پہلے دو طریقوں سے زیادہ آسان اور بہتر تھے ایک دوسرے کے لیے یا تنگی والے تھے؟ اس سے اگلا طریقہ کہ سلام کے یہ دو آدمیوں کی ملاقات کا طریقہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے دین کے اندر کہ دیکھو میں نے ایک ایک عمل کے اندر ایسا رکھا کہ جس طریقے کو تم جب اختیار کرو گے تو ایک تو یہ کہ وہ تنگی محسوس نہیں ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ تنگی محسوس نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ تمہیں پھر ڈھونڈو گے بھی تو نہیں ملے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس سے مزید اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے آگے کرے، سلام کرنے کے بعد دوسرا بھی آدمی ایک ہاتھ آگے کرے، لیکن اس سے زیادہ آسان اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ دونوں آدمی اپنے ہاتھ آگے کریں۔ تو جو آدمی دو ہاتھ آگے کر کے مل رہا ہے ان دونوں سے پوچھا جائے کہ ان میں زیادہ عزت والا طریقہ کون سا ہے؟ ایک ہاتھ آگے کر کے ملاقات کرنا یہ دوسرے آدمی کو زیادہ عزت افزا لگ رہا ہے یا دونوں ہاتھ اس کے آگے پیش کرنا ملاقات کے لیے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے چہروں کو بھی ایک دوسرے کی طرف رکھ کے ملاقات کرے۔ اگر دونوں آدمی ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو سلام بھی کیا ہے اور دونوں نے دونوں ہاتھ ملائے ہیں، تو یہ ہے وہ مکمل طریقہ جو دو آدمیوں کی ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی صرف یہ کام کرے کہ وہ سلام کا جواب بھی دے، ہاتھ بھی آگے بڑھائے، لیکن اپنا چہرہ پھیر لے دوسرے آدمی سے، تو دوسرے آدمی کے دل میں اس کے چہرے پھیرنے سے اس ملاقات کا ساری خوشی ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو طریقہ تمہیں دیا ہے اس طریقے کے اندر ایک تو تنگی نہیں ہے، لیکن تنگی کے علاوہ اس کے اندر خوبصورتی میں نے ایسی رکھی ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی خوبصورت طریقہ ملاقات کا دو انسانوں کے درمیان ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اہل اللہ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان اپنی عادتیں بدلتا ہے، کیونکہ وہ تربیت کرتے ہیں آپ کی، تو جب وہ ان کی تربیت میں انسان آتا ہے اور ان کے طریقے سے دین کے اعمال کو سیکھتا ہے اور دین کے ان مسائل کے اوپر عمل کرنا سیکھتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دین کتنا، اس کا ہر مسئلہ جو تھا وہ کتنا آسان تھا اور اس کے نتائج کتنے خوبصورت تھے۔ ہمارے ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے عبد الوہاب صاحب، ان کے دو مرید تھے، میاں بیوی تھے، دونوں ان کے مرید تھے، اور دونوں کے اندر آپس میں اختلافات اتنے شدید ہوئے کہ دونوں نے طلاق لینے کا ارادہ کر لیا۔ تو دونوں حضرت کے پاس آئے کہ جی آپ ہمارا فیصلہ کروا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کو ایک دوسرے سے کیا شکایات ہیں؟ خاوند نے اپنی شکایات پیش کی، بیوی نے اپنی شکایات پیش کی، آپ نے دونوں کی شکایت سن لی اور آپ سمجھ گئے کہ اصل میں یہ ہیں تو دونوں مسلمان، لیکن یہ دین، جس طرح سے دین میاں بیوی کو آپس میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور یہ اپنے طریقے سے رہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو تنگی محسوس ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وحشت ہو رہی ہے ایک دوسرے کی صحبت کے اندر۔ وہ سمجھ گئے ان کی باتیں سن کے کہ آپ کا رہنے کا آپس میں طریقہ کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ میرے کہنے کے اوپر 15 دن کے لیے اس طریقے پر عمل کریں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں، پھر آپ میرے پاس آئیے گا، اگر آپ کا جی چاہے تو آپ اکٹھے رہیے گا، نہیں تو میں آپ کی علیحدگی کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ خامن سے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا پاؤں گھر کے اندر رکھیں۔ یہ کس کا حکم تھا بھائی؟ مرشد کا حکم تھا یا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور تیسرا کام یہ کریں کہ اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ یہ تو انہوں نے کہا خاوند کے ذمے کہ یہ 3 کام ہیں، کیونکہ ان 3 کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور شیطان جب آپ سلامتی کی دعا دیں گے اپنے سارے گھر کو تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی بیوی کا سامنا کریں گھر میں تو بیوی کو مسکرا کر کے دیکھیں اور اس کو بھی صرف السلام علیکم کہیں، بھائی اتنا کام کریں۔ بیوی سے یہ کہا کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو تو آپ اپنے کپڑے کام والے تبدیل کر لیں، اپنا منہ دھو لیں، کنگھی وغیرہ کر لیں، اور خاوند جب آ کے آپ کو سلام کرے مسکرا کر کے تو چاہے آپ کے دل میں اس کا رنج ہو، میرے کہنے کے اوپر آپ بھی اس کو مسکرا کر کے اس کے سلام کا جواب دے دیں۔ اب یہ سارے احکامات کہاں سے انہوں نے بتائے؟ دین سے ہی بتائے۔ اب اس کے اندر بظاہر تو کوئی تنگی نہیں تھی، کیونکہ یہ کام تو وہ روزانہ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، کرتے تھے، لیکن
دین کے یعنی شریعت نے جو ان کے لیے اس حکم کے اندر زیادہ آسانی رکھی تھی، لیکن چونکہ وہ اس کے عادی نہیں تھے، عادت بدلنے میں نفس کو تنگی ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا الٹے ہاتھ سے پانی پینے کا عادی، بار بار آپ الٹے ہاتھ سے پانی پئیں گے تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو سیدھے ہاتھ سے پینا شروع کریں گے تو تنگی اصل میں اپنی عادت بدلنے کی وجہ سے ہوگی. تو آپ نے ان سے کہا کہ 15 دن آپ ایسا کریں. صرف یہ 2 حکم بیوی کو دیے اور یہ 3 کام انہوں نے 4 کام شوہر کے ذمہ لگائے. وہ اس کا اثر یہ ہوا کہ 15 دن کے بعد وہ دونوں میاں بیوی آئے. انہوں نے کہا جی ہم میں تو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. ایک تو یہ کہ آسان، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ کہ اس کے اندر خوبصورتی وہ تھی جو اس پر عمل کرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ اس سے زیادہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے خوبصورت جو 2 انسانوں کے درمیان رہنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرنے کا ہو سکتا ہو. تو میرے اس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین کی وہ سوچ جس کے اندر دین ہمیں آسان لگنے لگ جائے، اور نہ صرف آسان لگنے لگ جائے بلکہ اس کا ہر حکم ہمیں اتنا خوبصورت لگے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی طریقہ ہم نے زندگی میں اختیار کیا ہوا ہے وہ ہمیں اس کے مقابلے میں برا لگنے لگ جائے. یہ سوچ اور یہ انداز پیدا ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت کے اندر. ان سے دین سیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پر صرف دین پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے بلکہ اس کو خوبصورت سمجھانے کے لیے آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنی اتنی خوبصورت لگنے لگ جائے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو تمام طریقہ کار جو ہیں، تمام فیشن، تمام مینرز، تمام ایٹیکیٹس جو دین کے خلاف ہیں وہ آپ کو سب کے سب برے لگنے لگ جائیں اس کے مقابلے میں. تو جب کوئی چیز آپ کو بری لگے گی تو آپ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے. اسی وجہ سے آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. صحابہ کرام جو تھے یہ سب سے بہترین مثال ہے انسان کو سمجھنے کے لیے اس دین کی، کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ایک ایسے علاقے کے اندر رہتے تھے کہ ان کو اس زمانے کے عرب کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین تھی. اس دور کے اندر جو عرب کا حال تھا، ایک تو یہ کہ وہ کسی قوم کے تابع نہیں تھے، آزاد رہتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں بھی سپر پاورز تھیں. ایران کی سپر پاور تھی اور رومن امپائر تھی اور ان کی بہت بڑی بڑی تہذیبیں تھیں اور ان کا پورا ایک پولیٹیکل اور سوشل سسٹم تھا ان کا. لیکن عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو کسی کے تابع رہ کر کے زندگی نہیں گزارتے تھے، بالکل آزاد زندگی گزارتے تھے. تو خود سوچئے کہ ان کے حالات اگر آپ پڑھیں اور کچھ آپ نے اس سے زیادہ برے حالات انسان کے کیا ہو سکتے ہوں گے کہ انسان اپنی ہی بیٹی کو اپنے سامنے قبر کے اندر لٹا کے اوپر مٹی ڈال دے اور وہ چیختی رہے. اس سے زیادہ بھی کوئی غیر انسانی سلوک ہو سکتا ہوگا کسی کے ساتھ. تو خود سوچئے کہ وہ لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے اور اس کو وہ اچھا بھی سمجھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ دین کا طریقہ سکھایا، ان کی وہ عادتیں بدلیں. انہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور آپ کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے کہ جب یہ عام زندگی کے اندر اتنے سچے ہیں تو یہ جو بات اب کہہ رہے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو جن کے دلوں نے قبول کر لیا آپ کی شرافت، صداقت اور امانت کو دیکھتے ہوئے، پھر انہوں نے جب دین کے احکامات کو قبول کیا تو قبول کرنے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کمانڈر ان چیف نے آپ کو خط لکھا کہ یہاں پر ہمیں بہت قیمتی کتابیں ملی ہیں. ان قیمتی کتابوں کے اندر یہاں کے جو بڑے بڑے دانشور لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی قوم کے، انہوں نے اپنی قوم کی سوسائٹی کے لیے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں کہ لوگوں کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، سوشل سیٹ اپ ان کا کیسا ہونا چاہیے. تو بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے. تو ان کتابوں کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر ان کتابوں کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی چیز ہے بھی صحیح تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ آ چکا ہے. اب ہمیں کسی اور فلاسفر کی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر انسانیت کے یعنی یہ جب حالانکہ انہوں نے کوئی کتاب زبردستی تو نہیں کی تھی، دین کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ جب انسان اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی تنگی نہیں،
اور ہمیں تنگی لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری مزاج کے اندر خرابی ہے۔ اب اس مزاج کو درست کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہ جن لوگوں نے اس حکم کو اپنے مزاجوں کو درست کیا انہوں نے، یا تو ان کی صحبت میں آدمی رہ کر کے وہ بھی سمجھے کہ دیکھو یہ دین کے اندر تنگی کیسے ختم کی جائے، ان سے سیکھا جائے۔ اور پھر اب یہ جب دین کے احکامات تنگی کے علاوہ لگنے ہی خوبصورت لگ جائیں تو پھر کون آدمی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا؟ یہ وہ نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں سے کی نعمت انسان کو ملتی ہے کہ اللہ کا کلام کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے بعد وہ سچے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔